السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ اسی سے سوال کرتا ہے جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ کسی نئے معاملے میں، نئی شان میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29 سورہ الرحمن، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورہ الرحمن کے بارے میں پہلی بات عرض کی جا چکی کہ اس کو مضامین کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں وہ ساری نعمتیں جو دنیا میں رحمانیت کے دلائل ہیں، وہ سارے اللہ کریم نے الرحمن سے لے کر اور یہاں جب فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہیں تو ساری اللہ رحمان کی نعمتیں، لیکن یہ ساری کی ساری فنا ہو جانے والی ہیں، اور ایک رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے۔ اب فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی بھی زمین و آسمان کے سارے لوگ ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب جو کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے، تو اللہ سے زمین والے تو مانگتے ہیں، مغفرت بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے ہیں، تو آسمان والے کیا مانگتے ہیں؟ تو آسمان والے جو ہیں وہ یعنی ظاہر ہے وہاں فرشتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہیں، وہ کتنے زیادہ ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت بیت المعمور میں، جو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک کعبہ ہے 7ویں آسمان پر، اس کی وہ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں کعبے کا طواف ہے، اسی طرح آسمان میں زمین والا طواف اور آسمان والا طواف۔ تو آسمان میں ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور جب وہ ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ تو کتنی مخلوق ہے اللہ کی آسمان میں، اور وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ دنیا والوں کو تو رزق کا معاملہ ہے، ان کا رزق تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہی ان کا رزق ہے، لہٰذا وہ صرف اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں، لہٰذا اللہ سے یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ سے اپنے لیے تو مغفرت مانگتے ہیں، اور دنیا والے جو ہیں وہ اپنے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں، اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بلکہ ہر چیز ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہی اللہ سے مانگنی ہے۔ البتہ جو آسمان والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، جو فرشتے عرش کے گرد فرشتے ہیں، وہ زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، گویا وہ اپنے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں اور زمین والوں کے بھی لیے مغفرت مانگتے ہیں، اور زمین والے جو ہیں وہ اللہ سے
مغفرت کے علاوہ رزق بھی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں. تو حقیقت میں سارے کے سارے اللہ کے مانگتے ہیں اور سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر. اللہ اکبر. انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ سے مانگنے والے ہو سارے کے سارے. لہٰذا جب سب مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اکبر، ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کوئی شخص قید میں ہے وہ رہائی مانگ رہا ہے، جو تنگ دستی میں ہے وہ خوشحالی مانگ رہا ہے، اور جس کو جو مسئلہ ہے وہ اللہ سے مسئلہ اپنا شیئر کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. اور جب وہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کر رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اور عطا کرنے کا اس کا ایک اپنا انداز ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کی جاتی ہے تو وہ لازماً قبول ہوتی ہے اگر اس کی بنیادی شرائط پوری ہوں. انسان حرام کے مال میں نہ پلا بڑا ہو اور حرام نہ کھاتا ہو، پاکیزہ ہو، اور اللہ سے مانگے، اس میں شرک کوئی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً دعا قبول فرماتا ہے. اور جب اللہ لازماً دعا قبول فرماتا ہے تو اس کی صورتیں تین ہو سکتی ہیں، یا تو جو چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ ویسے کہ ویسے عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے جمع کر رکھتا ہے. اور جب آخرت میں انسان اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے آخرت کا اجر مل جاتا. لہذا مانگنے والے سارے ہیں، مانگتے ہیں سارے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگنے کو وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے. لہذا کل یوم، ہر دن، ہوا فی شان، وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. شان کا مطلب ہوتا ہے حالت، معاملہ یا امر. اللہ تعالیٰ کسی حکم میں ہوتا ہے، کسی معاملے میں ہوتا ہے، یا کسی نئی حالت میں ہوتا ہے. شان کی جمع شؤون ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. شؤون کا مطلب بھی حالتیں یا معاملات یا امور. تو اللہ جو ہے وہ ہر روز کسی نئی حالت میں ہوتا ہے. اسی کی جو تشریح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر روز جو نئی شان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شانہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں سے، اللہ کے امور میں سے، اللہ کے معاملات میں سے یہ ہے کہ ان یغفر ذنبا، کہ اللہ کسی نہ کسی کا گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ. ویفرج کربا، یا پھر کسی کی مصیبت دور کر رہا ہوتا ہے. وَيَرْفَعَ قَوْمًا، کسی قوم کو اللہ عروج نصیب کر رہا ہوتا ہے، اس کو فتح دے رہا ہوتا ہے. وَيَضَعُ آخَرِينَ، اور کسی کو اللہ تعالیٰ شکست دے رہا ہوتا ہے. تو ہر روز عطا کرنا، کسی سے وہ عزت کسی کو دے رہا ہے، کسی سے وہ چھین رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے، کسی سے وہ چھین رہا ہے. ہر روز اللہ کے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں، اور لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے. گویا اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف خالق کائنات نہیں ہے، اللہ کی ذات مدبر کائنات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے. ہر وقت وہ کسی نہ کسی معاملے کی تدبیر. اور تدبیر کیسے کرنی ہوتی ہے؟ ایک ادنا سے ادنا چیز سے لے کر بڑے بڑے معاملات کے فیصلے تک سارے اللہ تعالیٰ ہر روز کر رہا ہوتا ہے. لہذا کسی وقت بھی ہندوؤں کے برہما کی طرح، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا برہما ہے وہ خالق کائنات ہے، اور وہ کائنات کو تخلیق کر کے وہ سو گیا ہے، کہتے اب اس کا دنیا کے ساتھ، دنیا کے معاملات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا پھر یہودیوں نے بھی ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور قائم کیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی دنوں میں تو کام کرتی ہے، ہفتے کے دن اللہ آرام کرتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ آرام کرتا ہے ہفتے کے دن. اس پر جو ہے دیکھیں قرآن تو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اونگ نہیں آتی، وہ الحی القیوم ہے. ذرا کم کر دیں تھوڑی سی آواز، تھوڑی سی کم کر دیں. اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے، یعنی وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، وہ قائم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے. اور پھر اس کو کوئی نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کسی وقت بھی وہ دنیا والوں سے غافل نہیں ہوتا. ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ساری دنیا کے معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے پکارنے والا رات کو 2 بجے پکارے، دن کو 2 بجے پکارے،
وہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اللہ کی ذات اس کو رسپونڈ نہ کرے، لہٰذا سارے ہی اس سے مانگنے والے ہیں، وہ اکیلا عطا فرمانے والا ہے، اور وہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کسی کو بادشاہت دے رہا ہوتا ہے، کسی سے بادشاہت چھین رہا ہوتا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہوتا ہے، کسی سے عزت جو ہے چھین رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معاملے تو انڈیویجولی ہر انسان سے لے کر، یہی اس کی شان ہے۔ ہم انسان، کوئی اگر انسان کتنا بڑے سے بڑی طاقت رکھنے والا ہو، جب وہ کسی ایک شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی توجہ باقی سب سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی توجہ کائنات کی ہر چیز پر ہے، اور ہر چیز پر توجہ ہونے کے باوجود وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہے۔ سب ایک ایک چیز جو ہے اس کے اوپر اس کی پوری توجہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر ایک کو دینا، عطا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تو نے ہمیں موت دی تھی، تو نے ہمیں زندگی دی، تیرا بہت شکر ہے۔ گویا جب نیند آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، جب انسان اٹھ بیٹھتا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھتا ہے۔ اللہ حاضر القیاس، ساری کی ساری جو زندگی چل رہی ہے، زندگی کا نظام چل رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ لہٰذا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی نہ کسی نئے معاملے میں، نئی شان میں ہوتا ہے، اور گویا کوئی وقت اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرام کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہر روز عطا کر رہا، ہر روز لوگوں کی، عوام کی، انسانوں کی، اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ دنیا میں جتنی بھی حیات ہیں، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، وہ جاندار ہو سکتے ہیں، وہ نباتات ہو سکتے ہیں، وہ مچھلی یعنی سمندروں کی مخلوق ہو سکتی ہے، تو وہ پتھروں کے اندر جو پیدا ہونے والی مخلوق، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں۔ پتھروں کے اندر سے آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پودا جو ہے وہ نکلا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اس کو کہیں سے کوئی پانی خوراک مل رہا ہے نا، تو کہیں سے اس کو مل رہا ہے۔ اسی طرح پتھر آپ کوئی توڑتے ہیں، اس کے اندر سے کیڑا نکل آتا ہے، اس کو کون خوراک دے رہا ہے؟ اسی طرح جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ویل مچھلی ہے، اس کو اگر پالنا پڑ جائے نا، ہم پالنا شروع کر دیں، تو وہ ایک ویل مچھلی کی خوراک جو ہے بڑی بڑی حکومتیں پوری نہ کر سکیں، اس کو جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹنوں کے حساب سے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، ہر ایک کو، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے۔ یہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی تدبیر کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی تدبیر کر رہی ہے ہر وقت، ہر لمحہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ ہر لمحے مختلف جو شؤون و امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تدبیر کے لیے فرما رہا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ یہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اللہ اکبر۔ ثقلان، ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری چیز، ثقلان کا مطلب دو بھاری چیزیں۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزوں، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں۔ سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزوں۔ یہ دو بھاری چیزیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے مراد جن اور انسان ہے، ثقلان۔ اسی سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو لفظی معنی تو یہ ہے ثقلان کہ دو بھاری چیزیں، اور دو بھاری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انسان خود ہو سکتا ہے، زندہ بھی بھاری ہے، مر کے اور زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، تو انسان کی دو حالتیں جو ہیں ثقلان ہو سکتی ہیں، اور مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہلے یہ بحث کی، جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہلی دفعہ آئی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جنوں اور انسانوں کو تکذبان، دو جب کہا گیا کہ تم دو کس
اللہ کی نعمتوں کو تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکذبان، تم دونوں جھٹلانے والے ہو۔ تو یہ جو دونوں جو ہیں، دونوں سے مراد کیا ہے؟ اس پہ بات ہوئی تھی، اس میں انسانوں کی دو حالتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور تثنیہ کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مختلف جو اس کے اور یعنی سٹریس دینے کے لیے، دباؤ دینے کے لیے، کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو اس کا عمومی معنی وہی کہ ان دونوں سے مراد جن اور انسان ہیں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر جب ثقلان کی بات آئی تو اس کی تشریح حدیث کے اندر آتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتوں کے بارے میں فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے تو اس کو سنتے ہیں، یسمعھا، اس کو سنتے ہیں، کل شیء، ہر چیز سنتی ہے، الا الثقلین، سوائے دو چیزوں کے، دو سے مراد جن اور انسانوں کے۔ اور یہ جن اور انسان پھر ایک اور حدیث میں الثقلان الجن والانس، جو ثقلان ہے اس سے مراد جن اور انسان۔ پھر اس کے بعد آنے والی جو آیت ہے یا معشر الجن والانس، وہ بھی اس کو واضح کر دیتی ہے کہ ایھا الثقلان سے مراد جن و انس ہے، جو اس کے بعد آنے والی آیت کے اندر بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس سے مراد جن اور انسان ہے، اور جنوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں۔ اب مخاطب کر کے فرمایا کیا ہے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں، ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہو رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت ہے کہ اللہ نے فارغ ہونا ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں، اللہ تو فارغ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کون کہنا ہے ہر چیز ہوتی جانی ہے، اللہ کے ارادے سے ہی ہر چیز ہوتی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری طرح، انسانوں کی طرح، اگر اس کو سنفرغ لکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نعوذ باللہ مصروف ہے، ابھی اس نے فارغ ہونا ہے، پھر انسانوں اور جنوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی فارغ ہو کے پھر تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات فارغ ہے۔ سنفرغ لکم، یہ وعید ہے اصل میں انسانوں اور جنوں کے لیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا وعید من اللہ لعبادہ، یا وعید من اللہ للعباد، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو وعید ہے اصل میں، کہ ویسے تو ولیس باللہ شغل، اللہ تعالیٰ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، اللہ تو فارغ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی تدبیر کرتے ہوئے بھی فارغ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ، ہر چیز جو ہے، کل یوم ھو فی شان، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہوئے، ہر چیز کو جانتے ہوئے اور ہر چیز کی تدبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی شغل، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فارغ ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے جنوں اور انسانوں کو کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے اور اس دن حساب ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے سنفرغ کا ترجمہ کیا ہے سنحاسبکم، سنفرغ لکم ای سنحاسبکم، ان قریب ہم تمہارا حساب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن جریج کا ایک قول امام طبری وغیرہ نے اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے سنقضی لکم، ہم ان قریب تمہارا فیصلہ کریں گے۔ گویا قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں، یہ وعید سنائی جا رہی ہے قیامت کی، کہ تم جو معاملات کر رہے ہو، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر معاملے کو، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے فیصلے کرے گا قیامت والے دن۔ یعنی یہاں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہٰذا یہ گویا قیامت والے دن کے جو حساب کتاب ہیں، جو فیصلے ہیں، اس کی وعید سنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو سنقضی لکم، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، سنحاسبکم اس کا معنی ہو سکتا ہے، یہ وعید ہے۔ اور بعض نے کہا ہے سنقصد لکم، کہ ان قریب ہم تمہارے بارے میں ارادہ کریں گے، یعنی فیصلے کا ارادہ کریں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکی ہے جو سارے لوگوں کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ جو جیسے یہود نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے والے دن فارغ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک عقیدہ ہے یونانیوں کا، یونانی فلسفہ چونکہ اس کا اوریجن یونان ہے زیادہ تر، تو یونانیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے
کہ جو محل حوادث ہوتا ہے نا وہ حادث ہوتا ہے. محل حوادث حادث ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نئی نئی باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہوں نا، جس سے نئی نئی باتیں ظہور پذیر ہو رہی ہوں، وہ خود بھی حادث ہوتا ہے کہ اس خاص وقت میں پیدا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات کو قدیم کہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر وقت ہر ارادہ نہیں کر رہی. اسی سے بہت سارے مسلمان بھی متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے پھر اللہ کی ذات کی قدامت کو بچانے کے لیے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، کائنات حادث ہے، لہٰذا انہوں نے طرح طرح کی جو ہے اس میں مختلف جو خلط مباحث ہیں اس میں پیدا ہوئے، خلط مباحث میں مبتلا ہوئے ہیں، اور بالآخر انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، درمیان میں اس میں کچھ لے آئیں کہ جناب اصل میں اس سے یہ ظہور پذیر ہوا، اس سے یہ ظہور پذیر ہوا، اس سے یہ ظہور پذیر ہوا. تو 10 درمیان میں مراحل پیدا کر دیے. مسلمانوں نے بھی 10 مراحل پیدا کر دیے جو اس کے بعد جا کے کوئی امر جو ہے اللہ کا وہ زمین پہ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اور قدیم جو ہے وہ حادث کو پیدا کر دے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کوئی نیا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہے ذات قدیم لیکن ہر روز نیا کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہو اور نیا ارادہ فرمائے، نئی بات کہے. انہوں نے تو ان کا تو خیال ہے کہ اللہ کی ذات میں، یا وہ جو یونانیوں کا خیال تھا وہ تو خدا کہتے تھے، تو خدا کی ذات میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو یہ کہا خدا کی ذات میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا. لہذا مسلمانوں نے اسی سے جناب جب اللہ کن کہتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو کن کہہ کے پیدا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مارتا ہے تو کن کہہ کے مارتا ہے. اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو کن کہہ کے رزق دیتا ہے. اللہ کن کہتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی ذات کے ہونٹ ہلے ہوں گے، اللہ کی ذات میں تغیر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، کسی خاص وقت میں ہوا. کسی خاص وقت میں کیوں کہا؟ تو خاص وقت میں اللہ کا ارادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اب اللہ کا ارادہ بنا. پہلے اللہ نہیں بول رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ بول رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر پیدا ہوا. لہٰذا وہ اس بات سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ کائنات ہی قدیم ہے. جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے کائنات قدیم ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس میں جو تغیر کی بات ہے، جو یونانیوں نے کہا تو اس کے اندر تغیر ہے. تو یہ عجیب و غریب جو فلسفے ہیں اور جو خلط مباحث ہیں یا خلط مبحث ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے یونانیوں کی اس بات کو درست سمجھ لیا. حالانکہ اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز کسی وقت اللہ کی ذات سے صادر ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے امام غزالی نے جب جواب دیا، یہ شروع والے جو فلسفی تھے جنہوں نے جو اس طرح کے مغالطوں کا شکار ہوئے، الکندی، الفارابی، ابن سینا وغیرہ، ان کا جب امام غزالی علیہ الرحمہ نے جواب دیا تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے خاص وقت میں ارادہ کیوں ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ تو امام غزالی نے کہا کہ وقت تو پیدا ہی اس وقت ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اس سے پہلے تو وقت ہی نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ کو وقت کی قید میں مقید کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کے ارادے کو وقت کی قید میں مقید کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کی ذات نے کائنات پیدا کی، اللہ نے جب چاہا، اللہ نے اپنے ازلی ارادے سے کسی خاص وقت میں کائنات پیدا کر لی. تو وقت تو شروع اس وقت ہوا ہے جب کائنات پیدا ہوئی. یہ زمان اور مکان پیدا اس وقت ہوئے جب کائنات پیدا ہوئی، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ازلی و ابدی ہے اس کو کسی وقت کے اندر یا اللہ کے ارادے کو کسی وقت کی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے. گویا قدیم ذات ہر وقت تدبیر کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی مغالطہ نہیں، یا نہ یہودیوں والا مغالطہ کہ ہفتے کے دن آرام کرتا ہے، نہ ہندوؤں والا مغالطہ کہ برہما پیدا کر کے سو گیا ہے، اور نہ ہی یونانیوں والا مغالطہ جو بعض مسلمانوں کو ہوا ہے کہ محل حوادث حادث ہوتا ہے. ایسا بھی کوئی مغالطہ نہیں. سیدھی بات ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے اور اللہ کی ذات
قدیم ذات اپنے ازلی ارادے سے کسی چیز کو پیدا کرے، کسی کو مارے، کسی کو جلائے، کسی کو رزق دے، کسی لے لے، یہ بالکل عین قرین قیاس ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کوئی مغالطہ نہیں، کوئی خلط مبحث نہیں۔ لوگوں نے خواہ مخواہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیدا کی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر جب ہر روز اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کا جو نظام ہے اس کا ایک فیصلے کا دن ہے، اور وہ جو فیصلے کا دن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سب جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور ڈر جائیں اس بات سے، اور اللہ نے وعید سنائی ہے کہ ایک دن فیصلے کا دن آنے والا ہے، اللہ اکبر، اس دن وہ فیصلے کرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو تہدید ہے، یہ جو ڈرانا ہے، یہ جو وعید ہے، یہ اگر ہمیں دنیا میں خوشحال زندگی گزارتے ہوئے یا بدحال زندگی گزارتے ہوئے یا جس طرح کی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک دن یہ کائنات کا اینڈ ہو جانا ہے، کائنات ختم ہو جانی ہے، اور ایک دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے، یہ جو وعید ہے اور یہ جو ڈرانا ہے، یہ اگر دنیا میں پتہ چل جائے اور پہلے ہی پتہ چل جائے، تیاری کرنے کا موقع موجود ہے، اور تیاری کے موقع سے پہلے یہ پتہ چل جائے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی آپ کی گنجائش ختم ہو جائے اور پیپر بالکل آخر پہ پہنچا ہوا ہو، اور آخر پہ پیپر کا وقت ختم ہو رہا ہو، اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا تو امتحان لیا جا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے پھر تو مہلت ہی ختم ہو گئی۔ تو مہلت ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو یہی تہدید، یہی انذار، یہی وعید سنائی جاتی تو گویا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ ابھی موقع ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ میں موقع ہونے سے پہلے ہاتھ میں موقع موجود ہے، اور پہلے یہ ڈرا دیا گیا کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلے جو تہدید کی گئی ہے، یہ وعید سنائی گئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار درست کر لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کس چیز کی، کس نعمت کا تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم، ربکما، تم دونوں کا جو رب ہے، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلانے والے ہو۔ اچھا، یہ آلاء کے بارے میں نے پہلے بھی بتا دیا، آلاء کا معنی نعمت بھی ہوتا ہے، آلاء کا معنی قدرت بھی ہوتا ہے۔ جمع ہے الیون کی یا ایلیون کی یا ایلن کی یا الون کی، یہ سارے اس کے مفرد آ سکتے ہیں، اور اس کی جمع ہے آلاء۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ اکبر، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، معشر عشر سے ہے، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10 یا عشر سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10، تو 10 کے معاشر کا مطلب وہ ساری چیزیں جس میں 10 جمع ہو، تو 10 جمع ہو تو ایک بڑی جماعت بن جاتی، ایک نہیں جمع، 10 جمع، تو اس کا مطلب ایک بڑی جماعت۔ یا معاشر، اس وجہ سے معاشر کا معنی ہوتا ہے بڑی جماعت۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی بڑی جماعتوں، ان استطعتم، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، کیا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ اکبر، اگر تم نکل سکتے ہو، ان تنفذوا یہ کہ تم نکل جاؤ، ان تنفذوا تم اگر نکل سکتے ہو، من اقطار السماوات والارض، اقطار قطر کی جمع ہے، قطر کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور اقطار السماوات والارض زمین و آسمان کے کناروں سے اگر تم نکل سکتے ہو تو فنفذو، نکل جاؤ۔ نفذ جو ہوتا ہے نا، انفذ یا انفذ ينفذ، انفاذ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جانا۔ تو اگر تم یعنی نفذ الہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے نکلنا اور دوسری طرف پہنچ جانا، تو ایک کنارہ ہے، ایک گولا زمین کا ہے، اس کے اوپر ایک گولا ہے آسمان کا، آسمان کی چھت ہے، درمیان میں زمین ہے،
ایک زمین کا کنارہ ہے، ایک پھر آسمان کا کنارہ ہے. آسمان اور زمین کے درمیان میں انسان رہ رہا ہے، اور اگر اس نے حساب نہیں دینا اللہ کو، اللہ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب حساب ہونے والا ہے، لہذا جس نے حساب نہیں دینا وہ نکل جائے اس سے، جو نکل سکتا ہے نکل جائے. اللہ اکبر. اچھا، اس فکرے کے بارے میں، اس جملے کے بارے میں اور اس آیت کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد آخرت ہے. قیامت والے دن یہ کہا جائے گا کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، تم غلبے کے بغیر نکل نہیں سکتے. سلطان وہ طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے اوپر تسلط کر سکے، لہذا سلطان نہ ہو تو تم نکل نہیں سکتے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے فرشتے جو ہیں وہ قیامت والے جو میدان حشر ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا تو فرشتوں کے گھیرے میں ساری انسانیت، انسان اور جن جو ہیں فرشتوں کے گھیرے میں ہوں گے. اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہوں گے ان کی 7 لیئرز ہوں گی، یعنی ایک پہرا، پھر دوسرا پہرا، پھر تیسرا پہرا، پھر چوتھا، پھر 7واں. تو یہ قیامت والے دن کہا جائے گا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اب نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، یعنی حساب تو ہوگا، تو حساب نہیں دینا جس نے وہ نکل جائے. تو کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. لہذا ایک اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن کہا جائے گا، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. قیامت والے دن اس لیے ہو سکتا ہے کہ پیچھے کہا گیا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور آگے بھی قیامت کا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا تذکرہ ہے، اس لیے بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کا تذکرہ ہو. لیکن یہ دنیا میں ہی یہ کہا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. زمین و آسمان کے کنارے سے تم اگر نکل سکتے ہو تو نکلو. اب کہاں سے نکلنا ہے؟ گویا جس شخص نے، اس کا دل کرے کہ میں نے امتحان نہیں دینا، اس کا دل کرے کہ میں نے حساب نہیں دینا، تو یہ کرے کہ زمین سے نیچے اتر جائے، زمین سے نیچے اتر جائے اور آسمان کے گولے سے باہر نکل جائے. اگر وہ اس سے نکل سکتا ہے تو پھر تو حساب سے نکل سکتا ہے، اور اگر وہ اس سے نہیں نکل سکتا تو حساب صاحب سے بچ نہیں سکتا، حساب تو پھر دینا پڑے گا. تو ظاہر اس سے کون نکل سکتا ہے؟ بعض جو جدید ذہن ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج تو انسان نے سائنس کی ترقی سے ایسے جیٹ بنا لیے ہیں جو زمین کے مدار سے باہر نکل جاتے ہیں، لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تنفذون الا بسلطان، تو گویا وہ سلطہ جو ہے، وہ سلطان، وہ غلبہ جو ہے وہ انسان نے حاصل کر لیا. اتنے بڑے بڑے جیٹ بنا لیے، انسان گھومتا گھومتا زمین کے مدار سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر نکل سکتا ہے. اس لیے گویا وہ جو سلطان تھا اس کو انسان نے حاصل کر لیا ہے اور انسان نکل سکتا ہے. اور اس آیت کا مفہوم لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس جو من اقطار السماوات والارض جو ہے، زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکلنے کا جو چیلنج تھا قرآن نے جو دیا تھا، وہ سائنس کی مدد سے انسان نے پورا کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں نکلے ہیں بھائی؟ مدار سے نکل کے انہوں نے کہا جی آسمان کہاں ہے؟ آسمان تو اوپر کہیں ہے، آسمان کے گولے کے اندر کہیں پھرتے ہیں، یہاں سے وہاں. اتنی سی زمین ہے، اور زمین سے نکل کر یہ تو نظام شمسی کی حدود سے باہر نہیں نکلے. نظام شمسی اتنا سا ہے پوری کی پوری گلیکسی میں، جہاں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نظام شمسی ہیں، اربوں نظام شمسی. پھر اس کی ایک گلیکسی بنتی ہے، اس گلیکسی کے اوپر پھر ایک ایسا کلسٹر بنتا ہے گلیکسیز کا جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں گلیکسیز ہیں. انسان نکل کہاں سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے. جس نے کہا ہے اس سے بڑا احمق ہے ہی کوئی نہیں، کہ جو اگر کہیں کسی مدار سے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے وہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل گیا.
زمین و آسمان کے کناروں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ تو اس نظام شمسی کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. تو انہوں نے اپنے خیالات میں دنیا کا کنارہ، کائنات کا کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کائنات کا کنارہ کہاں ہے. اس لیے نہیں پتا کہ کائنات بڑھتی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس میں نے عرض کیا تھا کہ جس آسمان کے کنارے سے نکلنے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کنارہ کتنی دور ہے، وہ آسمان یہاں سے کتنی دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے 500 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ جو 500 سال ہیں، یہ کون سے ہیں؟ کون سے 500 سال ہیں؟ ہماری گنتی والے 500 سال ہوں تو بھی نہ کسی کی اتنی عمر ہو، نہ کسی کا جٹ 500 سال چلے، نہ کوئی اتنی دور پہنچ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سلطان ہے ہی نہیں، وہ غلبہ ہے ہی نہیں، وہ طاقت ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ 500 سال جائے. اگر ہمارے 500 سال بھی ہوں. لیکن جو سائنسدان فلکیات کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، جب فلکیات کی بات ہوتی ہے وہ نوری سال کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نوری سال. نوری سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضاحت نہیں فرمائی یہ کون سے سال ہے، آپ نے صرف سال فرمائے. اگر وہ نوری سال ہوں تو نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اتنا فاصلہ. اور روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ سال کا حساب آپ خود لگا لیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے. روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے. وہ ایک منٹ میں کتنا کرے گی، ایک دن میں کتنا کرے گی، پھر ایک سال میں کتنا کرے گی، 500 سال میں کتنا کرے گی. تو ہے کوئی اس میں سے نکلنے کی کوئی امید، گنجائش؟ اللہ اکبر. لا تنفذون الا بسلطان. اللہ اکبر. پھر ایک تیسری صورت یہ اس فاصلے کی ہو سکتی ہے جو قرآن نے کہہ دی، اور یقیناً وہ حتمی بات ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. ایک دن تمہارے رب کے ہاں تمہاری گنتی کا 1,000 سال ہو تو تمہارے رب کے ہاں ایک دن ہوتا ہے. یعنی ہماری گنتی کا 1,000 سال تو اللہ کی گنتی کا ایک دن. تو اس حساب سے اگر 500 سال ہوں تو پھر اندازہ کر لیں کتنے ہوں گے. اللہ اکبر. لا تنفذون الا بسلطان. اس غلبے کے بغیر تم نہیں نکل سکتے. اور وہ سلطان، غلبہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس. اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اس کو ایک صوفیانہ اصطلاح سمجھا ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے جو اللہ والے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور اللہ والے کیسے نکل جاتے ہیں؟ تخیل ہی تخیل میں نکل جاتے ہیں. اور وہ سوچتے سوچتے جو ہے اپنے سلوک کی منزلیں طے کرتے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اچھا، جو سلوک کی منزلیں طے کرتے نکل جاتا ہے وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ موجود کہاں ہوتا ہے؟ اسی زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو خیالات میں آپ جہاں مرضی نکل جائیں. خواب و خیال میں، خواب میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے آسمان پار کر جائے، نکل جائے. تو کوئی نہیں نکل سکتا الا بسلطان. ہاں، اس سلطان کا ایک دفعہ اظہار ہوا تھا. اس سلطان کا اظہار ایک دفعہ ہوا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر لے گیا. لا تنفذون الا بسلطان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. وہ پاک ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو. اور غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کسی کو لے جانا چاہے تو لے جائے، اور اللہ نہ لے جانا چاہے تو کسی اور کے پاس غلبہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ سلطان نہیں. لہذا بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ لا تنفذون الا بسلطان جو قرآن کا بیان ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے چیلنج کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم نکل سکتے ہو تو نکلو. زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکلو. پہلے چیلنج کیا، پھر ایک حل بتا دیا، لا تنفذون الا بسلطان. تم غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے. تو گویا وہ سلطہ، وہ غلبہ
انسان حاصل کر سکتا ہے جس سے وہ نکل جائے. بعض لوگوں نے اس آیت کو ایک امکانات کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کی. اگر یہ امکانات کے دائرے میں ہو تو پھر یہ چیلنج نہیں رہتا. اگر یہ ممکن ہو تو پھر چیلنج نہیں رہتا. چیلنج اسی وقت رہتا ہے اگر وہ سلطان اللہ کے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو. وہ سلطان، وہ غلبہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، لہذا تم نہیں نکل سکتے. اللہ جس طرح اگر اس کو قیامت کے دن کے اوپر محمول کریں کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ نکل سکتے ہو تو نکلو، جس نے حساب نہیں دینا وہ نکل جائے تو ادھر فرشتوں کے پیرے لگے ہوں گے، نکل ہی نہیں سکے گا. نہ ادھر نکل سکتا ہے، قیامت کو اگر سمجھے نہ دنیا کے اعتبار سے سمجھے تو بھی نہیں نکل سکتا. یہ گویا انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیری صلاحیتیں، تیرا جو اختیار ہے، تیری جو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو استطاعت دی ہے، سب محدود ہے. تم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یعنی کہا جائے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو ہر کوئی اٹھا لیتا ہے، دوسری ٹانگ اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتا. یعنی وہ سلطان نہیں ہے کہ دوسری ٹانگ ہی اٹھا لے، ہر چیز محدود ہے. تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ محدود دی ہے، برائے امتحان دی ہے، عطا کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دی ہے، برائے امتحان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت اس کے مطابق اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب اتنی طاقت عطا ہو گئی ہے کہ میں اب امتحان کے دائروں سے کمرہ امتحان سے ہی باہر نکل جاؤں، کمرہ امتحان سے باہر نہیں نکل سکتا. اللہ اکبر. یہ چیلنج، یہ ڈراوا اور یہ احساس اور ادراک کہ تو محدود صلاحیتیں لے کر، محدود استطاعت لے کر برائے امتحان اس کمرہ امتحان میں موجود ہے، یہ ادراک عطا کرنا نعمت سے کم نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جن اور انسان دونوں ہی مکلف ہیں تو دونوں کو کہہ دیا گیا. اب دیکھیں جن جو ہے، جن وہ تو نکل جاتے ہیں نا، انسان تو چلے نہیں نکل سکتے، جن تو نکل جاتے ہیں. جن تو جاتے ہیں، آسمانوں تک جاتے ہیں. اللہ اکبر. آسمانوں تک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی ہے. جب آسمانوں تک جاتے ہیں، پہلے جاتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا دروازہ بند ہو گیا، اب ہم جاتے ہیں، مار پڑتی ہے. ٹھیک ہے، مار پڑتی ہے، اس کے اوپر کوئی آگ کا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بھاگتے ہیں نیچے کو، جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے کوئی شعلہ، جا نہیں سکتے. جن بھی نہیں جا سکتے، انسان کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اس کو اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یرسلو چھوڑ دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جائے گا، علیکما تمہارے اوپر، شواظ من نار آگ کا شعلہ، تمہارے اوپر آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جائے گا، ونحاس اور دھواں، آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. فلا تنتصران، پس تم دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور تم یہ یعنی مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنا آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. لہذا یرسالو کا ترجمہ جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مضارع ہے اور مجہول ہے. چھوڑ دیا جائے گا یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. اگر اس کا معنی چھوڑ دیا جائے گا کریں گے تو یہ پورا بیان آخرت کے لیے ہے، قیامت والے دن کے لیے. تو قیامت والے دن کوئی شخص اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر آگ کا شعلہ پھینک دیا جائے گا، اس کے پیچھے آگ کا شعلہ لگ جائے گا، اور دھواں آگ کے شعلے اور دھوئیں میں وہ پھنس جائے گا. وہ اس لمٹ کو کراس کر ہی نہیں سکتا جو پہرا لگا ہوا ہوگا اس کے اوپر. جتنا بھی لمبا چوڑا میدان ہوگا، میدان حشر، اس سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکے گا کہ اس کے اوپر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. بعض نے کہا کہ یہ جو نحاس ہے نا، نحاس، یہ اس کا معنی دھواں بھی ہوتا ہے، اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے. یعنی آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا پھینک دیا جائے گا. لہذا وہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، کوئی ایک دوسرے کی فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے. اگر تو یہ قیامت کے حوالے سے.
اور اگر یہ دنیا کے حوالے سے ہے تو یرسالو کا معنی ہوگا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جو شہاب ثاقب ہے یہ پیچھے لگتے ہیں تو یہ انسان تو ہے اس لمٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں جن پہنچ جاتے ہیں. اور جن پہنچتے ہیں تو جنوں کے پیچھے وہ شہاب ثاقب لگتا ہے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ اس آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جو خالص آگ ہوتی ہے, اور نحاس جو ہے وہ دھواں ہے یا پگھلا ہوا تانبا ہے, اور اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ اکبر اس کے پیچھے لگتا ہے. وہ بھاگ آتے ہیں. نہ جن انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں نہ انسان جنوں کی مدد کرتے. فلا تنتصران, اللہ کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس سارے بیان کا پہلے عطا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لہٰذا یہ جو سارا حصہ ہے درمیان والا جس کا تعلق آخرت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ, اللہ کی پکڑ کے ساتھ, تو یہ گویا اس کا جو بیان ہے, اس کی جو تبیین ہے, اس کا جو اظہار ہے, اس کا جو ادراک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ پہلے پتہ چل جائے اور انسان جو ہے وہ اس کے بعد جو ہو وہ نہ کر وہ جو کچھ اس کو عذاب کی طرف لے کے جائے گا وہ نہ کرے. اللہ اکبر. کہاں جا سکتا ہے انسان؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں جا سکتا ہے؟ جانا چاہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا چلے جاؤ. لوگوں نے آج کل بنکر بنائے ہوئے ہیں, نیچے بنکر, اور بنکر کے بڑا یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بنکر کی پوری تصویر آتی ہے. اوپر یہ ہوتا ہے, پھر اس سے نیچے یہ ہوتا ہے, نیچے زمین کے نیچے وہ ایسا بنکر بنایا ہوتا ہے جہاں پہ ایٹم بم بھی اثر نہیں کرتا, فلاں بھی نہیں اثر کرتا, فلاں بھی نہیں اثر کرتا. اور بتایا جاتا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ دنیا میں ہو جائے تو آپ بنکر میں چلے جائیں, اس میں ہوا اور اعوذ باللہ من الشیطان. جنریٹر ہے کہ بس کریں؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقار صاحب ہیں ادھر؟ جنریٹر چل گیا اس کے باوجود لائٹ نہیں آئی. اعوذ باللہ من الشیطان. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنکر بنا لیں, جو مرضی کر لیں, چاہے زیر زمین چلے جائیں اور چاہے اوپر کہیں کوئی آشیانہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں مرضی چلے جاؤ, چاہے تم بنکرز میں بھی چلے جاؤ, تو موت نے تو ڈھونڈ لینا ہے, آپ جہاں مرضی چلے جاؤ. اللہ اکبر. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا, کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کہ جہاں انسان چلا جائے, اور کوئی جگہ نہ آج ہو سکتی ہے نہ قیامت والے دن ہو سکتی.
قیامت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، سوائے اپنے رب کی طرف جانے کے اور کوئی ٹھکانہ اس دن بھی نہیں ہوگا، آج بھی کوئی نہیں ہے، نہ آج ہے نہ اس دن ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا تو آگے سے پھر یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظرنامہ بتایا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سارا درہم برہم ہو جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر یہ گلابی ہو جائے گا، وردہ کہتے ہیں گلابی پھول کو، تو یہ گلاب کی طرح ہو جائے گا، یعنی سرخی مائل ہو جائے گا۔ قد دہان، دہان جو ہے یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سرخ چمڑا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، سرخ چمڑا، اور دہان کا مطلب انتہائی جو کڑکتا ہوا تیل نہیں ہوتا، یعنی اس کو اتنا بوائل کریں کہ کڑکنا شروع کر دے، اتنا کڑکنا شروع کر دے کہ وہ سرخ ہو جائے، تو سرخ تیل یا اس کی تلچھٹ جو ہوتی ہے اس کی طرح ایک تیل ہو جائے گا، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سرخ چمڑے کی طرح آسمان ہو جائے گا۔ تو آسمان اس دن آج نیلا نظر آتا ہے تو اس دن یہ سرخ ہو جائے گا، وردتاً گلابی ہو جائے گا، یعنی اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، قدہان سرخ چمڑے کی طرح یا سرخ تیل کی طرح۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تکون السماء، سورہ معارج میں غالباً یوم تکون السماء کالمہل، کہ اس دن آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ تو دہان دہن سے یہ اس کا معنی تیل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی سرخ چمڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتانے کی بات یہ ہے، اور جو مفہوم اس آیت کا ہے وہ یہ کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا تو یہ اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی، یا پھر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، ہر چیز چینج ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی نعمتوں کو یا اللہ کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پوچھا نہیں جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انسن ولا جان، نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے، یعنی گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے کہ قیامت والے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن تو ہے ہی پوچھے جانے کے لیے، وہ تو جواب دہی کا دن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آگے آ رہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باب ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات میں فرمایا کہ جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا۔ سورہ نازعات نہیں ہے، کوئی اور سورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دن پوچھا نہیں جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ سورہ قصص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا اس لیے نہیں جائے گا، ایک تو اس سے اگلی آیت میں بتایا یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔
اور دوسرا یہ کہ مجرموں کا جو حساب کتاب ہے وہ اتنا کلیئر ہوگا، ان کے سامنے ہوگا کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، فلاں موقع پہ تم نے کیا کیا تھا. وہ تو کتاب سامنے ہوگی، اقرا کتابک کفا بنفسک علیک یوم حسیبا، کہ اس دن جو تیرا حساب لینے کے لیے تیری کتاب کافی ہے جو لکھی ہوئی ہوگی. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر، کہ ہر چیز جو بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقالت الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس باشتاتا ليروا اعمالهم، کہ جس نے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے نیکی کی ہوگی ذرہ بھر بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی بھی دیکھ لے گا. کس سے دیکھ لے گا؟ کتاب سے لکھی بھی دیکھ لے گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ویڈیو دکھا دی جائے، یہ تم کرتے رہے یہ سامنے، پھر اس نے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہر چیز سامنے ہوگی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا تو ان کے چہرے ہی مجرموں والے ہوں گے، اس سے پتہ چل جائے گا، یا یہ ہے کہ اس کا کھاتا ساتھ ہوگا، لہذا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. لہذا یہ جو یہاں کا فرمایا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ کسی بھی جن اور انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ گناہ تو واضح ہوں گے، ان کے اثرات واضح ہوں گے، ان کے چہرے پہ اوپر مجرموں کے چہرے واضح ہوں گے، یا پھر ان کے اوپر یعنی جس طرح اہل ایمان جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہچانی جائے گی قیامت والے دن. جو صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتیں ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میری امت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غر محجلین من آثار الوضو، میری جو امت ہوگی اس کے آثار وضو جو ہیں، یہ جو اعضائے وضو ہیں، یہ قیامت والے دن روشن ہوں گے. یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، یہ 5 چیزیں روشن ہوں گی، میں اس سے پہچانوں گا میری امت. تو گویا جس طرح جو اہل ایمان ہیں ان کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، اسی طرح مجرم بھی اپنے چہرے سے پہچانے جا رہے ہوں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، جیسے سورہ حجر میں کہا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ان سب سے پوچھیں گے. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں پوچھنا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن کسی کو گناہ سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ انسان سے نہ جن سے. اور اسی طرح سورہ قصص میں فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور سورہ حجر میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے. اور اسی طرح سورہ صافات میں فرمایا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہرا دو، ان سے سب سے سوال کیا جائے گا، سارے کے سارے پوچھے جائیں گے. اچھا سب سے پوچھا جائے گا، یہ سورہ صافات میں آ گیا. سورہ حجر میں آ گیا سب سے سوال کیا جائے گا. سورہ قصص میں آیا کوئی نہیں سوال کیا جائے گا، اور یہاں آیا کہ سوال کوئی نہیں کیا جائے گا. اب یہ کیا فرق ہے، کیا تطبیق ہے ان دونوں باتوں میں؟ بات یہ ہے کہ حساب کتاب کرنے کے لیے کوئی نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ بیٹھا وہاں پہ پوچھ کے سوال پوچھ کے حساب ہوگا، یہ نہیں ہے. وہاں پہ جو کچھ پوچھا جائے گا نا وہ ذلیل کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے پوچھا جائے گا. تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو یہ کرتا رہا، یہ پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. گویا صرف اور صرف وہ رسوائی ہوگی، وہ ذلت ہوگی، بخاری ہوگی. اور اس لیے حساب کتاب کے لیے نہیں پوچھا جائے گا. حساب کتاب تو یا چہروں سے واضح ہوگا یا پھر کھاتا ساتھ واضح ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھ لے گی، وہ آدمی خود بھی دیکھ لے گا اور لوگ بھی دیکھ لیں گے. فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سارے کے سارے صحیفے جو ہے پھیلا دیے جائیں گے، لوگوں کو سب کو دکھا دیں گے. نُشِرَتْ پھیلا دیے جائیں گے، سادہ سا معنی اس کا یہی ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سارے کے سارے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے.
سادہ معنی یہی ہے، اور میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا معنی ہے جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، اور نشر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ریڈیو والے کہتے ہیں عالمی نشریاتی رابطے پر، ریڈیو والے کہتے ہیں ہم عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی، ساری دنیا سن رہی، اللہ اکبر، کہ ساری دنیا کو پتہ چلے، سب کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں حضرت صاحب دنیا میں بڑے نیک بنتے تھے، ان کی حقیقت یہ ہے، یہ چودھری صاحب دنیا میں بڑے نیک بنتے تھے، یہ ان کی اصل حیثیت یہ ہے، اللہ اکبر، اس دن سارے کے سارے بھید باہر آ جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس دن وہ جو صحیفے ہیں وہ پھیلا دیے جائیں گے، ساری دنیا کو پتہ ہوگا، لہذا سوائے رسوائی کے لیے پوچھے جانے کے، حساب کتاب کے لیے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، اور گناہ جس نے جتنے کیے ہیں اس کے مطابق اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا، ساتھ اس کی پوری وہ ویڈیو ہوگی، اور ساتھ اس کا یعنی صحیفے سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا حالات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اصل عذاب ہونا ہے وہ تو بعد میں ہونا ہے، جو قیامت والے دن حساب کتاب کی رسوائی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے بچائے، دنیا آخرت کی رسوائی سے۔ یعرف فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ابھی یہ سب کچھ ہوا نہیں، وقوع پذیر ہوا نہیں، وہ ہونا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ موقع ہاتھ میں ہے، سب لوگ اپنی شیطانیاں چھوڑ کر اور اپنے جرائم چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور کسی بھی وقت اپنے آپ کو واپس ٹریک پہ لا کے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، اس رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ جب یہ موقع موجود ہے تو اس موجود موقع سے پہلے یہ بتا دینا اور یہ ادراک کرا دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم جو ہے اپنے چہروں سے پہچانے جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اعوذ باللہ من الشیطان، فَيُؤْخَذُ، پس پکڑے جائیں گے، بالنواسی، پیشانیوں سے، والاقدام، اور پاؤں سے، پیروں اور پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجرم پہچانے جائیں گے، جیسے اہل ایمان پہچانے جائیں گے، ایسے اہل جرم جو ہے وہ بھی پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دور سے فرشتے دیکھ لیں گے یہ تو ہے ہی مجرم، اور پھر مجرم کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یا تو یعنی کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے، کسی کو قدموں سے پکڑ کر جہنم میں اوندا کر کے قدموں سے پکڑا یوں جہنم، تو فرشتے پکڑ پکڑ کے ان کو پھینک رہے ہیں، ایک۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے پیشانی کے بال جو ہیں وہ قدموں کے انگوٹھوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں، اور پیشانی اور قدم دونوں اکٹھے یوں اکٹھا کر کے اس کو یوں جہنم میں پھینک دیا جائے، ایک تو یہ معنی یہ۔ دوسرا اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قبر کے عذاب کے متعلق ہے، کہ قبر میں جب کوئی مجرم جائے گا تو جاتے ہی جو اس کا چہرہ ہی ہے وہی پہچان لیں گے فرشتے کہ یہ مجرم آ گیا، لہذا اس کو عذاب کی جو پہلی صورت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو اس کے پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی کے اعمال اچھے نہ بھی ہوں تو چہرہ تو نیک لوگوں جیسا بنا لے، کم از کم چہرے سے تو نہ پہچانا جائے کہ یہ مجرم ہے۔ مجرموں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لے، رونے والا منہ ہی بنا لے، اللہ تعالیٰ رونے والے منہ کو بھی پسند کرتا، تو اللہ کے سامنے ویسا منہ بنا، تو جس کے پاس اعمال اچھے نہیں بھی ہے وہ اچھے اعمال والوں جیسا چہرہ تو بنا لے، سبحان اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ بنا لے۔ تو
اس کا معنی داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. اب خواتین نے تو داڑھی نہیں رکھنی، تو خواتین کا چہرہ کیسا اچھا ہوتا ہے اور کیسا وہ چہرہ ہوتا ہے جو اہل ایمان والا چہرہ ہوتا ہے، جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہ ہم ساری صحابیات کا جو چہرہ تھا ویسے چہرے بنا لیں تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے وہ چہرے کیسے ہیں؟ وہ چہرے ہیں جو عوام الناس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے چہرے ہیں. اور جو مردوں کے نیک چہرے ہیں وہ چہرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے ہیں. لہذا اگر خواتین کے چہرے چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے، غیر محرموں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ وہ چہرے ہیں جو اہل ایمان کے چہرے ہیں خواتین میں سے. یہ اللہ تعالیٰ، وہ میرے ایک استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چہرہ کھلا رہتا ہے اور اس پر غیر محرموں کی نگاہ پڑتی رہتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی نحوست ہوتی ہے. اور جو چہرہ چھپا رہتا ہے، اور آگے ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی نا، لم یطمثہن انس ولا جان، اور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر روکی ہوئی، ٹھہرائی ہوئی، یعنی عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑی. اور جس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، اللہ اکبر، اس کا حسن کیسا ہوگا. تو گویا اچھے حسن کی، بہترین حسن کی جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وہ بھی ایسی کہ جو خیموں میں چھپی ہوئی عورتیں ہیں، جو ٹھہرائی ہوئی عورتیں ہیں، وہ گویا خوبصورت، یہ خوبصورتی کی علامت. لہذا وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کہ رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، بے باک نگاہوں کے روندے ہوئے چہرے پر. جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ کبھی وہ جو پاکیزگی کا حسن ہے وہ اس کے اوپر آ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس سے زیادہ بہترین اور فطری اور خوبصورتی کا نظام ہو ہی نہیں سکتا. لہذا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. تو یعرف المجرمون بسیماہم، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی وہ اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ کو پسند ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور میرا ظاہر بھی نیک بنا دے، نیک لوگوں جیسا ظاہر بنا. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اللہ میرا ظاہر بھی جو ہے وہ نیک لوگوں جیسا ہو، میں صالح لگوں، لوگ مجھے دیکھیں میں صالح لگوں، لیکن میرا باطن اس سے زیادہ اچھا کر. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. لہٰذا یہ جو ظاہر ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اور ظاہر کو بھی نیک لوگوں جیسا کرنا یہ بڑا ضروری ہے. کم از کم آدمی چہرے سے تو مجرم نہ لگے، چہرے سے تو نیک لوگوں جیسا لگے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنا ظاہر نیک لوگوں جیسا بناتے رہنا چاہیے، بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، وگرنہ قیامت والے دن اللہ اکبر کچھ چہرے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، تبیض وجوہ، انتہائی سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، انتہائی سیاہ. یعنی اسی سے پتہ چل جائے گا یہ روشن چہرے ہیں اور یہ سیاہ چہرے ہیں. سیاہ چہرے مجرموں کے ہوں گے اور جو چمکتے ہوئے چہرے جو ہیں وہ اہل ایمان کے ہوں گے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مجرموں کو جب زندہ کریں گے دوبارہ اٹھائیں گے تو ان کو ہم زرقا اٹھائیں گے. زرقا کہتے ہیں کہ وہ جو انتہائی سیاہ ہو، سیاہ چہرے والا اور نیلی آنکھوں والا.
نیلی آنکھیں، سیاہ چہرہ، کس قدر خوفناک شکل بنتی ہے. انا للہ و انا الیہ. تو اس طرح کے چہرے سے ہم اٹھائیں گے. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ چہرے اس دن خوش ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. جو کافر ہوں گے ان کے چہرے کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا. علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، سیاہی چھا رہی ہوگی ان چہروں کے اوپر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کافروں کے چہرے جو ہیں ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اہل ایمان کے چہرے ان کے اوپر نور چمک رہا ہوگا. تو یہ ظاہر دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے اور یہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہرے دنیا میں بھی اہل ایمان جیسے بنائے اور آخرت میں بھی اہل ایمان جیسے بنائے. ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. اللہ اکبر. اس دن کہا جائے گا یہ ہے جہنم. ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم التی یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے رہے. ساری زندگی مجرم جھٹلاتے رہے. کوئی نہیں ہے، مولویاں بنایا ہوا ہے، کوئی ایسی گل نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ جس کو جو ہے نا عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہم نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں نہ ہم جنت لینے کے لیے عبادت کرتے ہیں. جو عبادت نہیں کرتے ان کو ویسے ہی مسئلہ کوئی نہیں ہے جنت جہنم سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو بندگی کرتے ہیں انہوں نے عجیب تصور بنایا ہوا ہے کہ نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، نہ جنت حاصل کرنے کی اس کے لالچ میں عبادت کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے. جنت جہنم کا درمیان میں تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار جنت جہنم جنت جہنم جنت جہنم کا تذکرہ کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو پکارا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو خوف کے ساتھ، جہنم کے خوف کے ساتھ اور جنت کی امید کے ساتھ، جنت کے لالچ میں. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بات میرے سامنے اگر نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو بار بار نہ دہراتا. میں اکثر اس کو دہراتا ہوں کہ ایک بڑے بظاہر پڑھے لکھے ڈگریوں والے شخص نے میرے پاس وکیل تھا اور اس کے پاس باہر کی ڈگریاں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ معاف. وہ کہتا کوئی گل نہیں یار، 4 دن چھتر پولے کھا کے جہنم دے چھتر پولے کھا کے اسی بھی جنت ٹر جانا. 4 دن جہنم دے چھتر پولے کھا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو جہنم ہے اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. دنیا کی آگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہے. 69 درجے ایک حدیث میں آیا. اور دوسری حدیث میں آیا کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کا فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس دنیا کی آگ کو دہکاؤ. فرشتے دہکانے والے، حکم دینے والا اللہ. اور وقت کتنا؟ 1000 سال. 1000 سال اس کو دہکایا گیا. اور پھر میں ونس اگین یہی کہوں گا، جب اللہ تعالیٰ 1000 سال کی گنتی کی دنوں کی یا مدت کی گنتی بتاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو یقیناً وہ گنتی وہی ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ تمہاری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی گنتی کے مطابق 1000 سال دہکانے کا حکم دیں گے تو کتنی دہکائی ہوگی. اللہ اکبر. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کی آگ کا رنگ پیلے سے سرخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مجرموں کے لیے ابھی تیار نہیں ہوئی، اس کو 1000 سال اور دہکاؤ. اور پھر یہ اس کو 1000 سال فرشتوں نے اور دہکایا. پھر اس دنیا کی اسی آگ کا جو رنگ ہے وہ سرخ سے سفید ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 سال اور دہکاؤ. پھر 1000 سال اور 3000 سال فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو دہکایا. تو اس جہنم کی آگ کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. اب وہ سیاہ ہے. وہ جب جلتی ہے تو وہ اندھیرا کرتی ہے. دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا کرتی ہے. اللہ اکبر. لہذا دنیا کی آگ میں پتھر پڑا رہے نا
100 साल भी पड़ा रहे तो दुनिया की आग उसको, पत्थर को कुछ नहीं कहती, और वो पत्थर अगर जहन्नम की आग में डाला जाए तो एक आंख के लहजे में पानी हो जाता है। लिहाजा कोई शख्स उसमें जाना, उसमें 4 दिन लितर पौले खाने की कोई ताबीर करना, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला जिस शख्स ने ये कहा उसको भी मुआफ़ करे और हम सबको मुआफ़ फरमाए। जहन्नम की तरफ सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह ताला ने दिखा दिया ना, सिर्फ दिखा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको एक झलकी कराई, सिर्फ दिखाया, एक निगाह दिखा के और वापस ले गए, तो वो कसमें उठा उठा के कहेगा कि मैंने सारी जिंदगी कभी कोई सुख देखा ही नहीं। कसमें उठाएगा, यानी हर चीज उसके, सारा दिमाग का उसका पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा, हर चीज बिगड़ जाएगी एक झलकी से, जिसको देखने से ये कुछ हो जाएगा। तो उसमें जाने के बाद क्या होगा, अल्लाह हम तो उसको देखना भी अफोर्ड नहीं करते, इल्ला ये कि हम कहें कि उसमें उस जाके 4 दिन छितर को खा लेंगे। हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये कहना कि कोई बात नहीं मैं जहन्नम में चला जाऊंगा बाद में निकल आऊंगा, ये भी जहन्नम को झुठलाना है। और ये कहना कि कोई बात नहीं मैं 4 दिन छितर पोले खा लूंगा, ये भी झुठलाना है। और ये कहना कि कोई जहन्नम नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, ये भी झुठलाना है। और ये कहना कि मैं जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए इबादत नहीं करता, ये भी जन्नत और जहन्नम को झुठलाना। लिहाजा अल्लाह फरमाता है ये है वो जहन्नम, क़यामत वाले दिन कहा जाएगा हाज़िही जहन्नम, ये है वो जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, जिसको मुजरिम झुठलाते रहे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, तवाफ करेंगे, घूमेंगे। तवाफ करने का मतलब घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे। बैनहा, उस जहन्नम के गिर्द, व बैन हमीमिन आन, और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान। एक तरफ खौलता हुआ गर्म पानी, एक तरफ जहन्नम, इसमें चक्कर लगाते रहे। और वो चक्कर, आन का मतलब है ये आना या अनी से आनी, इसका मतलब है इंतहाई खौलता हुआ पानी। हमीम का मतलब गर्म, हमीम आन, इंतहाई गर्म जो है खौलता हुआ पानी। जैसे सूरह गाशिया में फरमाया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, एक ऐसे पानी चश्मे से उनको पानी पिलाया जाएगा जो इंतहाई खौलता हुआ होगा, गर्म पानी, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो ये कैसे चक्कर लगाने का क्या मतलब है? यतूफूना, इधर गए फिर उधर गए, इधर गए फिर उधर गए, फिर इधर गए, ये क्या चक्कर है? इसकी तफसीर अल्लाह ताला ने किसी हद तक सूरह साफ़ात में बयान फरमाई है, जो हम पढ़ आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून, वो जो शजरे ज़क़ूम होगा, ज़क़ूम का दरख्त, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम के गिर्द आग के अंदर से ही एक दरख्त निकलेगा। और काफिरों के लिए ये भी बड़ा फितना है। वो काफिर कहते थे आग है तो वहां दरख्त कैसा, दरख्त है तो फिर आग कैसी, आग के अंदर दरख्त कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाता है ये सारा काफिरों के लिए फितना है, समझना भी फितना। अल्लाह ताला जिसने आग बनाई उसी ने उस आग के अंदर थोर का दरख्त बनाया। वो जो अजीब व गरीब एक जिसके बारे में फरमाया कि उसके जो खोशे हैं वो सांपों के सरों की तरह है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है। अच्छा, जहन्नमियों को जब भूख लगेगी और प्यास लगेगी, लगता है कि वो अलग कंपार्टमेंट होगा, जहाँ शजर ज़क़ूम भी होगा, यहाँ हमीम आन भी होगा, वहाँ खौलता हुआ पानी भी है और वहाँ शजर ज़क़ूम। जब जहन्नमियों को इंतहाई भूख और प्यास लगेगी तो ये गोया उधर जाएंगे। फमा फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा, जाके वहां से खाएंगे। फमालिऊन मिनहल बुतून, और उससे अपने पेट भरेंगे। वो जो कुछ भी है, थोर के दरख्त से पानी, जो कुछ उसमें कांटेदार सांप के सरों की तरह जो कुछ भी होगा उससे अपने पेट भरेंगे। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर इनके ऊपर जो है वो पीप मिला गर्म खौलता हुआ पानी, फिर उसके ऊपर पिएंगे ताकि वो हजम हो जाए। अल्लाह अकबर, थोर का दरख्त, ऊपर से गर्म मिला हुआ जो है खौलता हुआ पानी। सुम्मा इन्ना मर्जिअहुम इलल जहीम, फिर इनका लौटना होगा जहीम की तरफ। गोया ये है यतूफूना बैन हमीमिन बैनहा व बैन हमीमिन आन, कभी उधर जाएंगे फिर भूख लगेगी, फिर उधर जाएंगे, भूख प्यास लगेगी, फिर उधर से उधर जाएंगे और समझेंगे कि कहीं चैन आ जाएगा, ना चैन उधर आएगा ना चैन उधर आएगा। अल्लाह
اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کے بچنے کا موقع ہے، لہٰذا یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کو کون کون سی اللہ کی نعمت کو اور اللہ کی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دیکھیں یہ ساری باتیں جنت کا جہنم کا بیان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا یہ سارا بیان ہمیں ڈرانے کے لیے دیا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں. اور جس کو یہ ہو کہ کوئی نہیں جی میں تو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت ہی نہیں کرتا، وہ کیسے ڈرے گا؟ ڈرنے کی ضرورت ہے. جہنم کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم ڈر جاؤ. اور جو ڈر جائے گا پھر اس کے لیے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اچھا یہ جو مقام رب ہی ہے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. رب کے سامنے کھڑا ہونا، یعنی یہ 2 جگہ پہ بات آئی. یہاں بھی آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہاں بھی آئی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پس جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اچھا یہ جو مقام ہے، مقام اس کا 2 معنی ہے. ایک تو معنی ہے کھڑا ہو جانا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. بندے کا رب کے سامنے کھڑا ہونا اس کا مطلب ہے مقام. تو کھڑا ہونا تو قام یقوم سے یہ مصدر ہو سکتا ہے مقام، کھڑا ہونا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اور اس مفہوم کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتی ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن لوگ جو ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے ڈر گیا. دل میں خوف آ گیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا قائم ہونا، مقام، یہ اللہ کے قائم ہونے کی جو حالت ہے نا، یہ اس کو بیان کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ یا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے قائم ہونے، یعنی میرے اوپر اللہ قائم ہے، نگران ہے. تو اس بات سے کوئی شخص ڈر گیا، تو جو اس سے ڈر جاتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر قائم ہے، میرے اوپر کھڑا ہے، میرے رب کی نگرانی ہے میرے اوپر، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، ہر وقت اللہ میرے اوپر قائم ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اس مفہوم کی تائید بھی ایک آیت سے ہوتی ہے، سورہ رعد کی آیت ہے افمن قائم علی کل نفس بما کسبت. کیا پھر وہ جو قائم ہے ہر ایک پر، جو کوئی بھی کمائی کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ قائم ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ نگران ہے. تو اس طرح قائم کا معنی ایک ہوگا، مقام کا مطلب اللہ کے قائم ہونے کی حالت، اللہ کی نگرانی. کہ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ میں تو ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے نا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، بندگی اللہ کی اس طرح سے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ، یہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. جہاں لکھا ہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی، بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، جب ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اللہ تمہارے اوپر بطور نگران ہے، تو کوئی ایسا زمین و آسمان کے درمیان، زمین سے اتر کے آسمان کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو وہاں تو کوئی کرتوت کرنی ہے تو کر لے. اور جہاں ہر وقت اللہ دیکھ رہا، ہر وقت اللہ نگران، تو پھر کوئی گناہ کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ گنجائش ہی کوئی نہیں. لہذا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ دونوں اعتبار سے مفہوم درست ہے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دہی سے ڈر گیا، یا جو اس بات سے ڈر گیا کہ میرا اللہ تو میرے اوپر نگران ہے، تو میں کوئی حرکت نہیں کروں، ایسی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی حرکت نہ کروں. اللہ اکبر، جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو. اور اصل اسی لیے جو بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ اصل نیکی وہ ہے
جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہی نہیں ہے. نیکی آپ کر رہے ہیں, اللہ کے علاوہ گواہ نہیں ہے, گویا وہ خالص نیکی ہے, آپ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. لہذا جو خالص نیکی ہے, جب دوسرے گواہ ہو جاتے ہیں نا تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے, ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے. لیکن جب جس نیکی کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہی نہیں, اس میں ریاکاری کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو اللہ دیکھ رہا ہے اس سے ڈر گیا, یا جس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس سے ڈر گیا. جنتان, اس کے لیے دو باغ. اب یہ جو دو باغ کہا, جنتان, دو باغ, اب قرآن میں ہم نے کہیں پڑھا کہ جنتن ایک جنت ہے, جنت ایک ہے. کہیں فرمایا جنات, جنتیں کئی ہیں, اور یہاں فرمایا دو باغ. تو اس کا مطلب ہے جہاں فرمایا نا جنت, تو وہ تو بطور جنس کے ہے کہ جنت ایک جنت ہے, اس جنت کی ایک قسم ہے, ایک گھر کی قسم ہے, ایک ٹھکانے کی قسم ہے, اور وہ جنت ہے. الحمدللہ. تو جنت کا مطلب ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو, جس کے سامنے اتنے گھنے درخت ہوں کہ باغ پیچھے چھپ گیا, اس کو جنت کہتے ہیں. لیکن جو اللہ نے جنت بنائی ہے اہل ایمان کے لیے, وہ کس طرح کی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. مالا عین رأت, جس کو کسی کا آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے, ولا خطر علی قلب بشر, نہ ہی کسی بشر کے دل پر کبھی خیال گزرا ہے. ایسی جنت ہے. لیکن وہ ایک جنت نہیں ہے, وہ کئی جنتیں ہیں. جنات, بہت سارے باغ ہیں, اور وہ جو بہت سارے باغ ہیں ان میں سے ایک, یوں سمجھے ہر ایک کی ایک جنت ہے, ہر ایک کی ایک جنت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری جنتی جہنم سے نکلے گا نا, جس آخری جنتی, اور اس کی بڑی تفصیل ہے مسلم شریف کے اندر, کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ جب جہنم سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے کنارے پہ وہیں پھینک دے گا. بڑا خوش ہوگا کہ میں چلے جہنم سے نکل آیا. تو پھر اس کو جو ہے نا وہ جہنمیوں کی وہ ادھر سے کوئی تپش آ رہی ہوگی. پھر وہ تھوڑی دیر بعد اللہ سے دعا کرے گا, یا اللہ یہاں سے تھوڑی سی دور وہ جو درخت ہے وہاں تک لے جا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر اور تو کچھ نہیں مانگے, کہتے اور کچھ نہیں مانگتا, بس یہاں سے وہاں تک. اللہ تعالیٰ اس درخت کی طرف لے جائے گا, وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا, یا اللہ جنت کے دروازے تک لے جا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا, کہے گا کچھ نہیں مانگتا, بس جنت کے دروازے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک لے جا. اللہ, وہ جنت کے دروازے پہ جا کے وہ پھر کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر. اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا. یہ بندہ جو ہے نا, بندے کی فطرت ہی ایسی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں داخل ہو, کیا ہوگا, وہ اندر دیکھے گا راشی بڑا, وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھر گئی ہے. اللہ فرمائے گا تیری جنت موجود ہے, تو اندر داخل ہو اپنی جنت میں, اور اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی جو شخص آخری جنتی ہوگا. تو پہلے جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی, اور دوسرے کو کتنی, وہ جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کو کتنی. اللہ اکبر, یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی. لیکن یہ جو یہاں فرمایا دو باغ, اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فرمایا, ان کے علاوہ, ان دو کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے. 2 یہ جنتیں, 2 اور جنتیں ہوں گی. گویا یہاں 4 جنتوں کا ذکر ہے سورہ الرحمن کے اندر. جو پہلی 2 جنتیں ملیں گی یہ کن کو ملیں گی, اور اگلی 2 جنتیں جو ملیں گی, یہ 2 باغ ملیں گے, وہ کن کو ملیں گے. تو گویا ہر جنتی کو جو باغ ملیں گے, یا ہر جنتی کو, یعنی جنت بطور اس میں جنس کیا آیا کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. جنات ان کی گنتی کے طور پر آیا, وہ کئی ہیں, اور وہ ملیں گی جب, تو ہر گویا اہل ایمان کو 2 جنتیں یا 2 باغ ملیں گے. یہ تطبیق ہے جنت, جنتان اور جنات میں, کہ وہ کئی بھی ہیں, وہ اس میں جنس بھی ہے, اور جب ملیں گی ایک ایک کے حصے میں آئیں گی, وہ 2 آئیں گی. تو یہ جو 2 جنتیں ہیں, اور پھر آگے فرمایا 2 جنتیں اور ہیں. تو اس کی تفصیل جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے سورہ واقعہ کو اگر پڑھ لیں, اس کے بعد سورہ واقعہ آ رہی ہے,
اس کو پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جو 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کے 2 گروہ نہیں ہوں گے کیا؟ 3 کون سے؟ پہلے وہ ہوں گے جو سابقون الاولون ہیں، یہ المقربین ہیں. یہ وہ ہیں جو وی آئی پی جنتی ہیں. جنتی ہیں لیکن خاص جنتی، وی آئی پی جنتی پہلے. اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ عام جنتی ہیں، ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں. گویا عام جنتی، خاص جنتی اور جہنمی، یہ 3 جو ہیں وہ الگ الگ گروہ ہیں. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہاں چونکہ جنتیوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر پہلے ہو گیا اور جنتیوں کا ذکر ہے، تو یہ جو 2 باغ ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَالْجَنَّتَانِ، یہ جو 2 باغ ہیں یہ ان جنتیوں کے لیے ہیں جو گویا خاص جنتی ہیں، جو مقربین ہیں یا جو سابقون الاولون ہیں. ان کو 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، 2 باغ ملیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں کتنی نعمتیں ہوں گی وہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، کون جھٹلا سکتا ہے اس کو. ذواتا افنان، دونوں جو باغ ہوں گے نا وہ شاخوں والے ہوں گے. یہ جو افنان ہے یہ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ فنن کی جمع ہے یا پھر یہ فنن کی جمع ہے. افنان جمع ہے اور اس کا واحد یا فنن ہے یا فنن ہے. فنن یہ 2 نون ہے یا نون ثقیلہ ہے. اگر یہ فنن ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے سیدھی لمبی شاخ. اور جو اگر اس کو فنن کہیں تو فن کا مطلب ہوتا ہے نوع، تو اس کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے انواع ہے. ذواتا افنان، یا ان دونوں باغوں میں مختلف قسم کے پھل ہوں گے. انواع، یا اگر ہم فنن کی جمع کریں، اگر فنن کی جمع ہے سیدھی لمبی شاخ تو اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں باغوں کے جو درخت ہوں گے دونوں جنتوں کے، اس کی لمبی لمبی شاخیں ہوں گی. اچھا، شاخیں تو ہر درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اور ہر درخت کے پتے بھی ہوتے ہیں، ہر درخت کا پھل بھی ہوتا ہے اگر وہ پھلدار درخت ہو. تو یہ پھر ذواتا افنان کا کیا معنی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے افنان کہ اس کے بہت زیادہ شاخیں، بہت زیادہ پتے اور کثرت سے پھل ہوگا. ایک یہ بنا اگر فنن کی جمع، اور اگر فنن کا تو مختلف نوعیتوں کے، مختلف قسم کے جو ہیں ان کے پھل ہوں گے. اللہ اکبر، یعنی 9 کے درخت ہوں گے، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی. ذواتا افنان یعنی وہ پھل، وہ جو باغ ہیں وہ یکساں نوعیت کے نہیں ہوں گے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی. اور اس طرح سے وہ پھل، وہ باغ جو ہے مختلف قسم کے درختوں سے بھرا ہوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 چشمے ہوں گے پانی کے، جاری ہوں گے. فِيهِمَا، ان دونوں میں، عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے اور دونوں جاری ہوں گے. یعنی ہر باغ کے اندر 2 چشمے اور وہ جاری، تجریان وہ جاری. اصل میں چشمہ جو ہوتا ہے نا اس کی کیفیت 2 طرح سے ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح سے. ایک تو چشمہ وہ ہوتا ہے جو پانی کہیں سے نکل رہا ہو اور آگے جا رہا ہو، کہیں پانی آ رہا ہے اور جا رہا، یہ تجریان ہے. جرا یجری سے یہ جا رہا. اچھا، ایک پانی وہ ہوتا ہے، ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جو پھوٹ رہا ہو، کسی جگہ سے پانی یوں نکل رہا ہے لیکن وہ جاری نہیں ہے، آگے جا نہیں رہا بلکہ پھوٹ کے وہیں رکا ہوا ہے. اچھا، پھوٹ رہا ہے پانی، ابل رہا ہے، جس کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو جیسے زمزم کا چشمہ جب پھوٹا تھا نا تو یہ جاری تھا، چشمہ جاری تھا. تو حضرت حاجرہ جو تھیں انہوں نے یوں بند باندھا تو یہ پھر بھی نہیں رک رہا تھا، پانی جاری تھا، رک نہیں رہا تھا. پھر انہوں نے کہا تھا زمزم رک جا، تو پھر یہ رک گیا. تو اس کا مطلب ہے ایک چشمہ وہ جو پانی نکلتا ہے اور جاری ہوتا ہے، ایک چشمہ وہ جو پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے اور پھر جاری ہوتا ہے، اور ایک چشمہ وہ جو پھوٹ رہا ہوتا ہے لیکن رکا ہوا ہوتا ہے، جاری نہیں ہوتا. جیسے آج زمزم کا پانی وہ رکا ہوا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر ابل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے،
لہذا جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے لیتا ہے، وہ اندر سے اور پھوٹ آتا ہے، اور پانی لے لیتے وہ اور آ جاتا ہے، جاری نہیں ہے لیکن پھوٹ رہا، لہذا پھوٹ رہا جاری دونوں ایک چشمہ، صرف پھوٹ رہا ہے جاری نہیں ہے، یہ ایک دوسرا، اور ایک یہ ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے، تو یہ جاری. تو فرمایا کہ اس میں جو دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ بس ایک طرف سے آ رہے ہوں گے دوسری طرف جا رہے ہوں گے، یہ دو چشمے ہوں گے اس پہلے قسم کی باغ کے اندر. وہ ہے یہ وی آئی پی جنتیوں کو جو جنت ملے گی اس کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنت اور جہنم کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے، جب وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا ایسی جنت ہے، تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے اس کا تو خیال گزرتا ہے نا. درخت، باغ، پھل، چشمہ، پانی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا تو ہمارے اوپر. اور تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ سارا کچھ ہم تو اس کا تصور رکھتے ہیں، تو جنت تصور سے باہر ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے حصے جمالیات کی آخری حد ہے. انسان اگر کسی خوبصورتی کا آخری تصور کر سکتا ہے کسی جگہ کا تو وہ گرینری اور چشمہ ہے. لہٰذا انسان جب بڑے بڑے محل بنتے ہیں نا، گھر بنتے ہیں، تو یہ دو چیزیں اس کے اندر ضرور کرتے ہیں، گرینری اور ایک چشمہ. جس گھر کے اندر جو ہے وہ گرین پلاٹ اور ساتھ چشمہ ہو، کہتے ہیں دیکھیں، کیونکہ انسان کی خوبصورتی جو ہے اور حصے جمالیات جو ہے انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جو انسان کے حصے جمالیات کا ادراک کا اور حصے جمالیات کا آخری جو سطح ہے، جو آخری لیول ہے، اس کے مطابق اس کو سمجھایا. ورنہ جنت تو اس سے کہیں اچھی ہے، اور جو کچھ جنت میں ہوگا وہ ہمارے دلوں پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. اس لیے فرمایا کہ وہ وہاں جاری چشمے بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہوں گے کیسے یہ ہمیں کچھ نہیں پتا. یعنی وہاں کبھی فرمایا کہ وہاں نہریں ہیں، کبھی فرمایا وہاں چشمے ہیں، کبھی فرمایا وہاں 4 نہریں ہیں، ایک دودھ کی، ایک صاف پانی کی، ایک شہد کی، ایک شراب کی، اور کہیں فرمایا 4 سمندر ہیں، ان میں سے نہریں نکلیں گی، ہر محل کو جائیں گی، ہر ایک کی جنت کو جائیں گی. واللہ اعلم. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مومنوں کے کو ایک محل ملے گا جو موتی جیسا محل ہوگا. اب موتی جیسا محل کیسے ہوتا ہے؟ 60 میل لمبا ہوگا. موتی جیسا محل 60 میل لمبا. ایک کونے میں جو اہل خانہ ہوں گے وہ دوسرے کونے کے اہل خانہ کو نہیں دیکھ سکیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سمجھ سے باہر ہے چیزیں. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ جو 60 میل لمبا ہے تو اس میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا. 60 میل لمبا اب چل کے جانا لگ سمجھ جائے گا. لیکن وہاں جنت ہے، اڑ کے جائے گا. کیسے جائے گا؟ اس کے بعد سواری ہوگی جنت کی. اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، سبحان اللہ. تو یہ سارا کچھ اصل میں شوق دلانے کے لیے، انسان کا شوق بڑھے جنت کو جانے کا. جو شوق بڑھے گا تو پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی بندگی کرے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت عطا فرما. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جن کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا. اس میں خوف بھی ہوتا ہے جہنم کا اور لالچ بھی ہوتا ہے جنت کا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان. ان دونوں باغوں میں، فیہما، ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہہ، ہر طرح کا پھل ہوگا. من کل فاکہہ، فاکہہ کا مطلب پھل. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، فاکہہ اس پھل کو کہتے ہیں یا یہ اس روزی کو کہتے ہیں جو بطور خوراک نہیں بلکہ بطور لذت اور خوشی کے جس کو کھایا جاتا ہے وہ فاکہہ ہوتا ہے. یعنی جو ڈیلی روٹین کی خوراک کے طور پر کھایا جاتا ہے وہ فاکہہ نہیں ہوتا. فاکہہ وہ ہوتا ہے جس کو لذت اور خوشی کے لیے کھایا جائے. تو گویا جو گندم ہے یہ فاکہہ نہیں ہے. فاکہہ اگر آپ جن کی خوراک گندم اور چاول ہیں یا کسی کی خوراک چاول ہے تو نہ چاول فاکہہ ہے نہ وہ فاکہہ ہے. تو جو فاکہہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی خوشی کے لیے کھائے، لذت کے لیے کھائے، اپنی ڈیلی ڈائٹ کے علاوہ کھائے.
تو اللہ تعالیٰ کتنے ہیں فاقیہ؟ ہر طرح کے، من کل فاقیات، ہر طرح کا پھل ہوگا، لیکن ساتھ فرمایا زوجان، جوڑے جوڑے ہوں گے، دو قسموں کے ہوں گے، ہر طرح کا پھل دو قسم کا ہوگا۔ اب یہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ واللہ عالم کیا قسمیں ہیں۔ ہر طرح کا پھل اور اس کی دو قسمیں۔ بعض نے تو کہا کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے نا ایک جگہ سورہ بقرہ میں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو پھل دیے جائیں گے اور انسان جو ہے وہ سمجھے گا کہ یہ وہی ہے جو دنیا میں دیے جاتے تھے، لیکن حالانکہ وہ اس کے مشابہ ہوں گے۔ گویا جس طرح کے دنیا کے انار، کیلے، یہ ذکر بھی آتا ہے آگے سورہ واقعہ میں بھی ذکر آتا ہے، یہاں بھی والنخل والرمان کا ذکر یہاں بھی ہے، تو کھجور، انار، انگور، سیب، جس طرح کے دنیا میں انسان دیکھتا تھا ان کی شکل ویسی ہوگی، لیکن وہ اصل میں کھانے میں ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھنے میں شکل وہ ہوگی جو دنیا والی ہے، تو انسان پہچان لیں گے کہ یہ وہی پھل ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے، یہ کھجور ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، سب اس کو دیکھتے ہی انسان پہچان لے گا۔ گویا زوجان میں ایک پھلوں کی قسم وہ ہوگی جو دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، اور دوسری جو ہوں گے وہ بھی جنتی پھل، وہ دنیاوی نہیں ہوں گے، وہ جنتی پھل ہوں گے۔ ان کا ٹیسٹ اور ان کی ہر چیز وہ جنت، وہ بیان سے باہر، لیکن ایک قسم کا وہ پھل ہوگا جو دنیا میں دنیا کے پھل سے نہ شکل کی مشابہت رکھتا ہوگا، نہ ہی وہ ٹیسٹ کی مشابہت رکھتا ہوگا، اس کا یہ وہ ایک بالکل الگ قسم ہوگی پھلوں کی۔ لہذا من کل فاقیات زوجان، ہر چیز میں دو دو ہوں گے، ایک دنیاوی مشابہت رکھنے والا اور ایک جنتی، ایک نئی شکل رکھنے والا۔ لہذا آہستہ آہستہ جنت میں سارے جنتی پہچان لیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ نہیں پہچانیں گے۔ جنتی تو اپنے گھر جائیں گے نا، اپنے محل میں جب اپنی جنت میں جائیں گے تو وہ اس کو اس طرح پہچان لیں گے، اس سے زیادہ پہچانیں گے جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے ہیں۔ ایسے ان کو پتہ چلے گا میرا گھر ہے، جاتے ہی پہچان لیں گے یہ میرا گھر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پھلوں کی بھی پہچان پیدا فرما دیں گے، لیکن ہوں گے دو دو قسم کے، من کل فاقیۃ زوجان، واللہ اعلم، دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، علی فرش، فرشوں کے اوپر یا بچھونوں کے اوپر، بطائنها، ان بچھونوں کے اوپر، یا بچھونے کہہ دیں یا مسند کہہ دیں۔ اللہ اکبر، وقت ہو گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ یہیں سے انشاءاللہ اگلی اتوار شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمة